لیلۃ الجائزہ اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ ماہ رمضان کے روزے رکھے، ان کے راتوں کا قیام کرے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا کوشش کرے۔ اگر اللہ تعالی نے توفیق دیا، کوئی بندے اعتکاف میں بیٹھا، نہیں بھی بیٹھا، اس نے طاق راتوں کا، آخری 10 دنوں کی طاق راتوں کا اہتمام کیا، تو رمضان کے اختتام پر یہ رات ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ جائزہ کی معنی کیا ہے؟ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ جس طرح انسان کسی کے پاس آئے، کوئی کام کرے، کوئی خدمت کرے، اور جاتے وقت اس کو اس کا مالک، اس کا آقا جس کا کام کیا ہے اس نے، وہ کچھ نہ کچھ دے کر نوازتا ہے، اس کی محنت کا، اس کی کوشش کا پھل اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہی رات جو ہے، عید کی رات، چھوٹے عید کی رات، لیلۃ الفطر کی رات، عید الفطر کی رات، یہ بھی لیلۃ الجائزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو اس کی ماہ رمضان کی عبادات و طاعات کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اور صلہ کیا ہوتا ہے کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، جلال کی قسم، کرم کی قسم، بلندی کی قسم، میرے مکان جو لامکان ذات اللہ تعالیٰ، یعنی اس کی شان کے مطابق اس کے بلندی کی قسم، میں نے اپنی بندوں کے تمام دعاؤں کو قبول فرمایا، عبادات کو قبول فرمایا، اور فرماتے ارجعوا قد غفرت لکم، واپس پلٹو، اپنے گھروں کو جاؤ، رمضان ختم ہوا، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف فرمایا، اور بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہارے گناہوں کو، خطاؤں کو نیکیوں سے تبدیل فرمایا۔ تو حدیث مبارک میں ہے کہ فیرجعون مغفور لہم، یہ تمام روزہ دار اللہ کی عبادت کرنے والے گھروں کو لوٹتے ہیں عید والے دن، عید کی نماز پڑھ کر، اس حال میں کہ سب گناہوں سے پاک ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اس رات کو عبادت کون سے کرنی چاہیے؟ ہمارے ہاتھ تو یہ ہے نا کہ لوگ اس رات کو معاذ اللہ کچھ لوگ آوارہ گردی میں گزارتے ہیں، بازاروں میں جناب والا وہ تفریحات کرتے ہیں، پٹاخے، میوزک وغیرہ، یہ سب خرافات ہے، اس رات کی توہین کے مترادف ہے۔ بلکہ یہ رات تو اس طرح رات حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے عیدین کے راتوں کو جاگ کر گزارا، یعنی عبادت میں گزارا، رمضان ختم ہے پھر بھی انسان اس رات کو عبادت میں گزارتا ہے، احساس خدا اللہ تعالیٰ کی محبت میں گزارتا ہے، اس احساس میں گزارتا ہے کہ پتہ نہیں میرے روزے قبول ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ہے۔ جناب علی شیر خدا کے بارے میں روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس مبارک کا جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو اس مبارک کا رنگ مبارک وہ پیلا ہو جاتا تھا، یعنی حالت مبارک اس میں تغیر آ جاتا تھا۔ کسی نے سوال کیا کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ تو آپ تو عبادت میں نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہوا ہے، تبدیل ہوا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نماز کو قبول فرمانا ہے یا میری نماز کو واپس میرے چہرے پر، منہ پر مار دینا ہے، اعاذم باللہ۔ یعنی اتنا خوف تھا کابر کے اندر، اللہ کے دوستوں کے اندر۔ تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ہمارے روزے قبول ہے کہ نہیں، ہم سے کوئی بھول چول نہ ہوا ہو، غیبت کا معاملہ ہوا ہوگا، سحری افطاری میں کوئی نقصان ہوا ہوگا، کسی کا مال ہم نے معاذ اللہ کھایا ہوگا، یا رمضان کے حقوق پورے نہیں، تقاضے پورے نہیں کیے ہوں گے، تو ہمارے روزے قبول ہے کہ نہیں۔ تو ایک جائزہ اس معنی میں بھی ہے کہ بندہ اپنی اعمال کا جائزہ لے، اس کا احساس کرے۔ اور حدیث مبارک میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جو ان 2 راتوں کا قیام کرے، یعنی فطر کی رات کو اور اضحیٰ بڑے عید کی رات کو، جس کو قربانی کا اور بڑے عید کا نام دیا جاتا ہے، تو رب کریم اس کے دل کو زندہ رکھے گا اس دن جو قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن جب وہ ہو کا عالم ہوگا، مشکل کا عالم ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، تو اس رات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ جو اس رات کو زندہ رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، عبادت میں مشغول رہا، اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، تو قیامت کے وحشتناک دن، ہیبت والا دن، عذاب کا دن، اس کا دل نہیں مرے گا، اس کا دل نہیں، مطلب کیا ہوا؟ اس پر خوف نہیں ہوگا، ہیبت نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، حالانکہ اس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ کس معنی میں مر جائیں گے؟ یہ معنی نہیں کہ وہ اس طریقے سے مر جائیں گے، مقصد کیا؟ وہ خوف، دہشت سے اس کا کیفیت اس طرح ہوگی جس طرح قرآن پاک کے اندر ہے، ان کے چہرے گردآلود ہوں گے، گناہ گاروں کے خاک آلود ہوں گے، اور ان کے منہ کھلے کے کھلے۔ لیکن اس بندے کا جو عیدین کے رات کو عبادت میں گزارتا ہے، احتساب میں گزارتا ہے، اللہ کی یاد میں گزارتے، رب کریم اس کو قیامت کے دن بے رسوا نہیں فرمائے گا، وہ زندہ رہے گا، تابندہ رہے گا۔ تو باقی اس کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، حدیث کے اندر اس کی خاص عبادت نہیں ہے۔ بزرگان دین نے اپنی کچھ معمولات ارشاد فرمائے ہیں کہ اس رات کو آپ لوگ
تلاوت قرآن پاک کرو، باقی سورہ ملک شریف پڑھنی چاہیے، سورہ سجدہ پڑھنا چاہیے، ہو سکے سورہ یاسین شریف پڑھنی چاہیے، سورہ قدر کی فضیلت علماء کرام بیان فرماتے ہیں وہ پڑھنی چاہیے، تو وہ پھر مکشوفات کے ساتھ ہے اور تجربات کے ساتھ ہے۔ باقی استغفار ہونے چاہیے، ہو سکے شب بیداری کیا جائے، اگر یہ امکان ہو کہ نہیں اگلے دن عید کی نماز پڑھنی ہے، باقی معاملات کرنے ہیں، پھر بے شک بندہ آرام کر لے تھوڑی دیر کے لیے، ہو سکے تہجد کی نماز پڑھ لے۔ تو یہ اس رات کی جو ہے وہ، اور باقی یہ ہے کہ اہم چیز جو ہے وہ صدقہ فطر ہے، وہ انسان کو صبح فرسٹ ٹائم ادا کرنا لازمی ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اگر فطرانی کو ادا نہ کیا جائے تو حدیث مبارک کے اندر ہے کہ انسان کے جو عبادات ہیں نا روزے کے شکل میں وغیرہ وغیرہ، وہ معلق ہوتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان۔ جب تک کہ فطرانی کو ادا نہ کیا جائے، سرسایہ کو نہ ادا کیا جائے، تب تک انسان کی عبادات قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا اہتمام ہو سکے ماہ رمضان ہی میں دینا چاہیے، کرنا چاہیے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں تاکہ بندے کے لیے آسانی کا معاملہ ہو، سہولت کا معاملہ۔ اللہ تعالی ہماری عبادات کو، طاعات کو قبول فرمائے اور ہمیں بیش از بیش خیر حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔